بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھارت اب مسلم ثقافتی ورثہ مٹانے کے در پہ ہے. قدیم تاریخی مساجد خفرے میں ہیں. اب بابری مسجد کے بعد اب جامع مسجد دلی کا نمبر آ رہا ہے. بھارت میں پہلے مسلمان عدم تحفظ کا شکار تھے. اب تاریخی مساجد کا وجود بھی حق کرنے ہیں. بھارت میں یہ تاریخی ثقافتی ورثہ ہندو قوم پرستی کی بھینٹ چڑھ رہا ہے. ہندوستان قدیم تہذیبوں کا گہوارہ ہے اور سیکولر ہندوستان نے ہمیشہ اپنی قدیم تہذیبی اور ثقافتی ورثے پہ فخر کیا. اور یہی سیکولر ہندوستان جب انکریڈیبل انڈیا بن گیا تب اس نے اس تاریخی فخر کو اپنی پہچان بنا دیا. تاج محل آج بھی اسی انکریڈیبل انڈیا کا پیروف ہے. دلی کا لال قلعہ اور جامع مسجد اسی انکریڈیبل انڈیا کی شناخت ہیں. اور آج ہندو قوم پرستی کا جنون ہندوستان کی اس دلکش اور انوکھی پہچان کو مٹانے کے درپے ہے. بابری مسجد کی شہادت کے بعد اب ہندوستان کی دلی دلی میں ایک ہی نعرہ گونج رہا ہے: ایودھیا تو صرف جھانکی ہے، کاشی مترا باقی ہے. ہندو قوم پرستی کا یہ نفرت انگیز لاوا اب ایودھیا، کاشی مترا سے ہوتا ہوا دلی اور آگرہ تک پہنچ گیا. ہندو انتہا پسند تنظیم بابری مسجد کی طرح ہندوستان کی تاریخ سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں. مسلم تہذیب اور ثقافت کی ہر علامت کو مسمار کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ہر تاریخی مسجد پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فنا مسلمان بادشاہ یا حکمران نے اسٹیٹ مندر ایرا تعمیر کیا تھا. تو بابری مسجد کے بعد ان جنونیوں نے بنارس کی تاریخی گیان واپی مسجد پر دعویٰ کیا کہ مسجد کے فگوارے میں لگا پتھر دراصل شیو لنگ ہے. تو اپنے اس دعوے کا ان کے پاس نہ تو کوئی تاریخی حوالہ ہے نہ کوئی ثبوت، اور اس کے باوجود یہ وہ معاملہ عدالت میں لے گئے. اب عدالتی حکم پر مسجد کے تہہ خانے میں مورتیاں رکھ دی گئی ہیں. تاریخی گیان واپی مسجد میں نصف فوارے کے گرد دیوار بھی چنوا دی گئی ہے. تب یہ دلی کی جامع مسجد کو شہید کرنا چاہتے ہیں. اس تاریخی مسجد کا نقشہ بالکل وہی ہے جیسا کہ لاہور کی بادشاہی مسجد کا. وہی خوبصورت گنبد اور مینار، ویسی سیڑھیاں، کھلا سیم. دلی کے اس تاریخی مسجد کا نام مسجد جہاں نما ہے، لیکن جامع مسجد دلی کے نام سے مشہور ہے. یہ مسجد مغل بادشاہ شاہجہاں نے تعمیر کرائی جو 1656 میں مکمل ہوئی اور چاندنی چوک میں واقع ہے. یہ مسجد 261 فٹ طویل اور 90 فٹ چوڑی ہے اور اس کی چھت پر 3 گنبد نصب ہے. 130 فٹ طویل 2 مینار مسجد کے رخ پر واقع ہیں، جبکہ 4 چھوٹے مینار عقبی جانب واقع ہیں. مسجد کے صحن میں داخل ہونے کے لیے 3 راستے ہیں اور مسجد کے شمالی دروازے میں 39، جنوبی میں 35، جبکہ مشرقی دروازے میں 35 سیڑھیاں ہیں. تو مشرقی دروازے کو شاہی وزردار بھی کہا جاتا ہے کہ جب بادشاہ اسی دروازے سے مسجد میں داخل ہوتا تھا. مسجد کے صحن میں 25,000 سے زائد نمازی عبادت کر سکتے اور اس دور میں اس کی تعمیر پہ 10 لاکھ روپے کی لاگت پائی تھی. دہلی کی اس تاریخی جامع مسجد کو آج بھی ہندوستان کی مسلمانوں کی مرکزیت کی علامت سمجھا جاتا ہے اور تقسیم کے وقت مولانا ابوالکلام آزاد نے اسی مسجد کے ممبر سے ہندوستان کے مسلمانوں سے پاکستان کے جنگ نہ کرنے کے لیے اپیل کی تھی. یہی وہ عبادت گاہ ہے جسے ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے ہندوستان کا سرمایہ قرار دیا تھا. لیکن آج مسلمانوں کو یہ قدیم ثقافتی ورثہ، یہ تاریخی عبادت گاہ جو رونی ہندوؤں کے نشانے پہ ہیں. ہندو مہاسبھا کے سوامی چکرپانی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کو خط لکھا ہے کہ جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں اور چبوتروں کے نیچے ہندوؤں کے بدوانوں کی مورتیاں دفن ہیں، لہٰذا حکومت لا کھدائی شروع کرے تاکہ مورتیوں کو ان کے اصل مقام پر پہنچایا گیا. مودی سرکار نے دہلی میں ہندو مسلم فساد کھڑا کرنے کا خطرہ تو مول نہیں لے گی، لیکن اپنی خاموشی کے ذریعے اور مذہبی اشتعال کو ہوا ضرور کر رہی ہے. تو سوامی چکرپانی اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے عدالتوں سے بھی رجوع کر رہا ہے. شہر شہر جلسے جلوس اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. ایودھیا کی بابری مسجد اور بنارس ایدیان باپی مسجد کی طرح دلی کی جامع مسجد کو بھی مندر بنانے کا اعلان کیا جا رہا ہے. اور یہ وہی سوامی چکرپانی ہے جو اس سے پہلے دلی کا نام بدل کر اندر پرست رکھنے کا مطالبہ کر چکا ہے. سوامی چکرپانی نے دعویٰ کیا کہ اگر دلی کا نام بدل دیا گیا جس شہر کے کئی مسائل حل ہو جائیں گے. اب تک جو دلی میں بلا کی گرمی بڑھتی ہے، نام بدلنے کی شدت میں کمی آ گئی. اسی طرح یہ سازش آگرے کی تاریخی جہاں بیگم جامع مسجد کے خلاف بھی رچائی گئی اور جامع مسجد شاہجہاں کی پسندیدہ بیٹی جہاں نے اپنے وظیفے کی رقم سے 1683 اور 1648 کے درمیان تعمیر کروائی تھی. یہ مسجد 271 فٹ لمبی اور 270 فٹ چوڑی اور اس دور میں اس کی تعمیر پر تقریباً 5 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے. جہاں بیگم جامع مسجد میں بیک پک 10,000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. تب ہندو انتہا پسند لوگوں کی جانب سے آگرے کی ضلعی عدالت میں
کئی عرضیاں داخل کی گئی ہیں۔ ان درخواستوں میں عدالت سے ٹیکنیکل ماہرین سے مسجد کا سروے کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے۔ درخواست گزاروں کا دعویٰ ہے کہ مغل بادشاہ اورنگزیب نے مترا میں کیشو دیو مندر کو منہدم کیا اور اس مندر کی مورتیاں اور دیگر مقدس نشانیوں کو آگرہ لا کر اس مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے دفن کر دیا تھا، لہٰذا مسجد کی کھدائی کی اجازت دی جائے تاکہ ان مورتیوں کو نکال کے ان کے اصل مقام پر پہنچایا گیا سکے۔ انڈیا سے اگر پاک محل نکال دیا جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ حقیقی معنی میں اگر کچھ تاریخی عمارت انڈیا کے پیچھے آپ گئے تو وہ تاج محل ہے، صرف اور صرف تاج محل ہے۔ لیکن انتہا پسند ہندوؤں کا مذہبی جنون تاج محل کو بھی قبول کرنے کے لیے اب آتا نہیں۔ یہ محبت کی سلامت کو بھی نفرت کی بھینٹ چلانا چاہتے ہیں۔ یہ بیانک منصوبہ بی جے پی کا ہے، جس کی اس وقت بھارت میں حکومت ہے اور جس کے وزیر اعظم نریندر مودی مسلم دشمنی میں ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ بی جے پی کے ایب رہنما ترجمان رنجنی سنگھ نے عدالت میں درخواست دائر کی ہے کہ آرکیالوجی سروے آف انڈیا کو تاج محل کے اندر 22 کمرے کھولنے کی ہدایت کی جائے تاکہ یہ پتہ لگوائے گا کہ اس کی بنیادیں کسی مندر پہ تو نہیں کھڑی کی گئی۔ اب یہی وہ اشتعال انگیز دعوے تھے، اسی قسم کے شکوک و شبہات تھے جن کی بنیاد پہ بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ یہی وہ نفرت کا لاوا ہے جس کے خوف سے بھارتی عدالت نے ایک دیان واچی مسجد میں مورتیاں رکھنے کی اجازت دی تھی اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سال جنوری میں بھارت کے دارالحکومت دہلی میں 600 سال قدیم مسجد کو سرکاری سرپرستی میں مسمار کیا گیا۔ صدیوں پرانی اس مسجد کا اصل نام آخونجی مسجد تھا، جو دہلی کے علاقے سنجے ون میں واقع تھی، اور اس مسجد پر کسی ہندو جنونی کا کوئی دعویٰ نہیں تھا، لیکن مودی سرکار نے اس کی تجاوزات کی آڑ میں اس کو شہید کر دیا۔ تو مسجد کی انتظامیہ اور مقامی مسلمانوں نے عدالت سے رجوع کیا، احتجاج کیا، مظاہرے کیے، لیکن جنوری کے سرد رات فجر کی نماز کے بعد کارپوریشن کا عملہ مسجد کے باہر آگ دھمکا اور پولیس نے تمام نمازیوں سے موبائل فون چھین کے تاکہ کچھ ویڈیو نہ بنا لے۔ پورے علاقے کی ناکہ بندی کی گئی اور سورج نکلنے سے پہلے مسلمانوں اس تاریخی ورثے اور عبادتگاہ کو منبر کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا۔ کچھ واقعے سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے یعنی دسمبر 2023 میں دلی کے وسطی علاقے مہر ولی میں واقع سنہری باغ مسجد کو بھی منہدم کر دیا گیا۔ یہ مسجد 150 سال پرانی تھی اور حکومت نے محض ٹریفک کا بہاؤ بہتر بنانے کی خاطر اس قدیم مسجد اور اس کے احاطے میں واقع قبروں کو بھی مٹا ڈالا۔ تو ہندو قوم پرستوں کی نظر ہندوستان کی پہلی مسجد ہے اور اس مسجد کا نام چیرمن مسجد ہے اور یہ کیرلا کے علاقے میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی یہ پہلی مسجد پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہی قائم کی گئی تھی، اور اس علاقے کا راجہ چیرمن پیرومل کا مقامی روایات کے مطابق اسی راجہ نے اسلام قبول کیا اور انہی کے حکم پہ بودھوؤں کی عبادت گاہ کی جگہ پر مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ ہندوؤں کے تمام قدیم مندر بدھ عبادت گاہوں پہ تعمیر کیا گیا، لیکن آج تک کسی ہندو مورخ کو دعویٰ دہرانے کی ہمت نہیں ہوئی کہ فلاں مندر بدھ عبادت گاہ کی جگہ پہ تعمیر کیا گیا۔ امریکہ میں مذہبی آزادی کے ادارے نے بھارت کی سیکولرزم کا پردہ فاش کر دیا۔ اس ادارے کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق آزادی سے اب تک بھارت میں 50,000 سے زیادہ مساجد، 20,000 سے زیادہ چرچ اور دیگر عبادت گاہیں انتہا پسند ہندوؤں کا نشانہ بن چکی ہیں۔ صرف منی پور میں حالیہ فسادات کے دوران 400 سے زیادہ گرجا گھر جو ہیں جلائے گئے، وشوا ہندو پرساد، بجرنگ دل اور راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ اور دوسری انتہا پسند تنظیموں کی جانب سے مسلمان، عیسائی، سکھ اور دلت ہندوؤں پہ منظم حملے معمول کی بات سمجھے جاتے ہیں۔ امریکی ادارے کے یہ اعداد و شمار مولانا ابوالکلام طیب اس دعوے کی نفی کرتے ہیں جو انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کے وقت کیا تھا۔ وہ ہندوستان کی تقسیم تو مخالف تھے۔ جامع مسجد دلی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ وہ پاک سمت نہ کریں، لیکن قسمت کی ستم ظریفی یہ ہے کہ آج انتہا پسند ہندو اسی جامع مسجد کی کھدائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو وقت نے سر سید احمد خان کا 2 قومی نظریہ سچ ثابت کر دیا اور آج ہندوستان میں بسنے والے ہر مسلمان اعتراف کرتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح تاریخ کی درست سمت کھڑے تھے، اور اس کی سب سے بڑی مثال لاہور میں واقع سکھوں کا گردوارہ شہید گنج ہے۔ یہ گردوارہ نولکھا بازار میں واقع ہے۔ یہ گردوارہ ایک مسجد ہوا کرتا تھا جسے مغل شہنشاہ شاہ جہان نے 1653 میں تعمیر کروایا تھا، اور مغل سلطنت کے زوال کے بعد جب مہاراجا رنجیت سنگھ نے پنجاب کے تٹ پر قبضہ کیا تو شہید گنج پر سکھ افواج پر قبضہ ہو گیا۔ 1799 میں اسے گردوارے میں تبدیل کر دیا گیا۔ سکھ سلطنت کے زوال کے بعد جب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا
تب مسلمانوں نے پہلی بار 1855 میں برطانوی عدالت میں گرودوارے کی تحویل کے لیے درخواست دائر کی. مسلمان مقدمہ ہار گئے. اگلے 100 سالوں میں 3 الگ الگ موقع پر مسلمان اس معاملے کو عدالتوں میں لے گئے. عدالتوں نے قانون حد کا حوالہ دیتے ہوئے ہر دفعہ ان کا دعویٰ خارج کیا. عدالتوں نے فیصلہ دیا کہ یہ جگہ صدیوں سے سکھوں کے قبضے میں تھی، لہٰذا مسلمانوں کو اس پہ کوئی حق نہیں ہے. عدالت نے نہ صرف یہ کہ یہ عبادت کا سکھوں کے قبضے میں رہنی تھی، بلکہ اس سے ملحق جو زمین ہے وہ بھی سکھ کمیونٹی کے حوالے کر دی. تو آزادی کے بعد یہ پاکستان بن گیا. تب ایک بار پھر لاہور کے مسلمان شہریوں کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کی اور پہلی درخواست 1950 میں دائر کی گئی، لیکن عدالت نے اس کو خارج کر دیا. 1980 میں ایک مرتبہ پھر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، لیکن عدالت نے اس بار مسلمانوں کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا، دعویٰ خارج کر دیا. یہ گرودوارہ آج بھی لاہور کے 9 لکھا بازار میں قائم و دائم ہے. عام لوگوں کے لیے تو صرف ایک عبادت گاہ ہو گیا، لیکن میں اس کو نظریہ پاکستان کا جیتا جاگتا ثبوت کے طور پر دیکھا. آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو پامن شفیع رائے لی دے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں، پہلا آئیکن کو پریس کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا.